خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس پہ ہم چل رہے ہیں ایک سیکوینس سے، لیکن کچھ چھوٹی صورتیں ایسی ہیں چونکہ سورۃ البقرہ کافی طویل ہے، وہ تو ہمارا انشاءاللہ سلسلہ یوں اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کی مہربانی سے انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا، اور پوری کوشش ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ لیکن یہ کہ کچھ چھوٹی صورتیں ہم عموماً اپنی جو روزمرہ کی ہماری ڈیلی کی 5 نمازیں ہیں، اور اس میں ہم کو ادا کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی 30ویں پارے کی آخری صورتیں جو ہیں وہ ہم عموماً جو ہے اس کو اپنی قرأت کا جو ہے وہ نمازوں کا حصہ بناتے ہیں، اور اس میں ہم قرأت کرتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ دیکھا گیا اور محسوس بھی کیا گیا ہے کہ سب کے سب کا تو میں بات نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ سے بہت قیمتی لوگ اور علم والے لوگ ہیں جو یقیناً ایک ایک بات کو، ایک ایک آیات کو، ایک ایک لفظ کا ان کو معلوم ہے، لیکن ہے کہ ہم چونکہ ایک عام لوگ ہیں، ہم بالکل یعنی جس جہاں سے ہمارا تعلق بنتا ہے، جس ماحول سے، جس معاشرے سے، وہاں پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم یعنی بس جو بچپن سے جو یاد کی ہوئی چھوٹی صورتیں، اور وہ یقیناً یاد بھی کرائی ہیں ہمارے بزرگوں نے کہ کس طریقے سے نمازوں کو ادا کرنا ہے، تو اس میں ہم اس طریقے سے ان کو یعنی وہ اس طرح سے ہمیں یاد ہیں کہ ہم جس وقت ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ہم سوچتے بھی نہیں، یعنی وہ اتنی زیادہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یعنی اس کو ہمیں پڑھنے میں، ہمیں اس کو قرأت کرنے میں، اس کو نمازوں میں ادا کرنے میں یعنی کوئی اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس کو یاد کرنے کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، بس وہ بالکل اتنی رواں ہے ہماری زبانوں پر کہ ہم اس کو فوری طور پر جو ہے وہ بس سوچتے ہیں اور اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ اخلاص ہو گئی، سورہ نصر ہو گئی، سورہ عصر ہو گئی، اس طرح کی سورہ فلق ہو گئی، سورہ ناس ہو گئی، سورہ کہف ہو گئی، یعنی بس یہ آخری جو ہے یعنی 101 سے 114 تک عموماً زیادہ تر یہ یوں ہی دیکھا بھی گیا اور محسوس بھی کیا گیا ہے، اور ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تو یعنی بغیر سمجھے ہوئے، بغیر اس کو ذہن میں لائے ہوئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری زبانوں سے بالکل ادا ہے وہ پوری کی پوری۔
اسی وجہ سے یہ ایک کوشش یہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہے تاکہ ایک ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے، اور ناظرین کے لیے جو ہے یہ ایک ریکارڈ پر رہے، یوٹیوب پر اویلیبل ہو کہ کون سی صورت ہے، اس میں کیا اس کے معنی تھے۔ سورہ بقرہ چلی رہی انشاءاللہ، زندگی رہی تو میری پوری کوشش ہے کہ اس کو آخر سورہ ناس تک اس کو میں لے کے چلوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کے علم ہے کہ اب آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے، لیکن ہے کہ میری اپنی کوشش یہی ہے۔ تو آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو اب یہ 101 جو صورت ہے سورہ القاریہ، یعنی ویسے تو اور بھی ہوں گی، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو زیادہ تر جو ہے وہ پڑھی جانے والی عام طور پر، اور یہ ہم نے رائے بھی لی کافی سارے لوگوں سے، تو اس کے بعد اس چیز کا ہم نے اس سیگمنٹ کا ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اس طرح سے بھی کر لیں کہ یہ بھی ایک ریکارڈ پر رہے۔ تو یہ اس میں 11 آیات کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور 30ویں پارے میں ہے، اور 1 رکوع میں یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب یہ پہلا لفظ ہے اس کا، پہلی آیت میں ایک ہی، اس آیت میں ایک ہی یہ کلمہ ہے، القاریہ، یعنی القاریہ۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یعنی قاف را عین اس مادے سے یہ ہے، اور قرا یقرو یعنی اس کا جو ہے ٹو نوک یعنی کھٹکھٹانا، نوک کرنا، اور اس کو کھڑکھڑانے والے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نوک کرنے سے اس کا جو ہے یعنی اس کا لغوی معنوں کو ہمیں ہر جملے کا، ہر لفظ کا ہمیں اگر ایک حقیقی معنی جو ہے اس کے ہمارے ذہن میں ضرور ہو، ہمارے علم میں ہو کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کے مفہوم کے لحاظ سے اور پھر اس کانٹیکسٹ کو ملا کر پھر وہ ذرا سمجھ میں آتی ہے۔ اب وہ یعنی کھٹکھٹانا بھی جو ہے وہ یعنی ایک اچانک ہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے اور کوئی دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم کہتے ہیں کہ اچانک، میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک جو ہے وہ دروازے پر کسی نے کھٹکھٹایا، اور اچانک باہر کسی نے بیل دی، تو یعنی ایک اچانک، تو نہ صرف اچانک کھٹکھٹانا بلکہ بالکل جو ہے نا، چونکہ یہ تو ایک عام ہم مثال سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جب یہ ایسا ہوگا کہ وہ اچانک، تو نہ صرف کھٹکھٹانے والی بلکہ بالکل کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، تو وہ ہے یہ، اور یہ الف لام کے ساتھ ہے، یعنی ایک خاص ہے وہ، یعنی وہ ایک معمولی نہیں ہے، کوئی وہ خاص بات ہے، تو یعنی کوئی خاص ایک ایونٹ ہے جو یہ ہونا ہے اس نے۔ اب یہ آخر میں دیکھیں یعنی ایک سورہ بقرہ سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، اور سورہ فاتحہ بھی جو ہے وہ بھی یعنی ایک پورا جو ہے وہ جو قرآن پاک ہے، اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک آخری خلاصے کے طور پر ہے، یعنی کس طرح سے وہ آئیں گے اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ پھر اس کی جو ہے نا آگے جو تشریح ہوتی ہے وہ پھر سورۃ البقرہ ہے۔ اب اس سورۃ البقرہ میں بھی جو ہے وہ جتنے مضامین قرآن پاک میں آگے چلیں گے ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوا ہے، اور اس کی پھر آگے تشریح ہوتی رہی، تو یعنی یہ سب کچھ ہوتے ہوتے اب یہاں تک جو یہ چھوٹی سورہ مبارک، اب یہ بھی سارا اس طریقے سے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ پہلے ہو چکی ہیں، یعنی ابتدا میں بھی ایسا ہوا ہے، اور اس کا اختتام بھی جو ہے یہ ترتیب بھی اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ترتیب آیات کی کرائی ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ ساری پھر ایسی رکھی گئی ہے کہ ان کو سب کو اکٹھا کر کے پھر ایک ٹاپک رکھا جائے، جیسے اب سورہ بقرہ ہے اس میں وہ یعنی اور کوئی ایسی خاص بات نہیں، ایک گائے کا تذکرہ تھا تو اس کا ایک نام رکھ دیا گیا، تو یعنی
لکھنے کی ترتیب جو ہے کس آیت کے بعد کون سی آیت آئے گی، تو اس طرح سے یہ پھر کچھ آگے جو ہے وہ دیکھے گئے کہ کس طرح سے کیسے کیسے مضامین ہیں، ان کو جو ہے نا ایک وہاں تک روک کر پھر اس کا جو ہے نا ایک باقاعدہ کہ اس کو ٹائٹل دیا گیا، وہی اس کا نام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ ایک ماہ میں 30 دن ہوتے ہیں، تو دنوں کے لحاظ سے جو ہے نا اس کو 30 پر تقسیم کیا گیا سارے اس پورے اس میٹر کو، اور اس میں جو ہے یعنی کئی ایسے پارے ہیں جو اختتام ہو رہا ہے، اور جو ہے جسٹ ایک آخری آیت رہے گی تو وہ پچھلے پارے میں ہوگی، اب وہ آیت نمبر 2 جو ہے وہ اس سے اگلے پارے میں آ رہی ہے۔ اس طرح کی بھی جو ہے نا یعنی ایک بالکل خاص طور پر ایک بالکل ایک جیسے یعنی اتنی وزن کے اتنی آیات کے جو ہے اس طریقے سے اس کو پھر 30 پر تقسیم کیا گیا، تاکہ جو ہے وہ یعنی ایسا ہو کہ اور کچھ نہیں تو ایک دن میں کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ یعنی آخر میں جو ہے یہ پھر اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ ترتیب ایسے رکھی گئی ہے کہ اب یعنی بالکل اس کے اختتام پر بھی جو ہے وہ ساری باتیں ہمیں یاد رہیں، اور اس کو جو ہے اس طرح ایک خلاصہ شروع میں اور ایک خلاصہ پھر آخر میں بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو یعنی اب اس کے ایسے ایسے مضامین ہیں، یعنی ہم اس کو تفصیل ہم اس کو کر چکے ہیں، لیکن ایک بالکل چھوٹے کمپیکٹ ایک یعنی ایک چھوٹا پیکج سے بنے ہوئے، اور اس میں یعنی بہت معنی خیز ہیں، بہت معنی والی باتیں اس میں، اور بالکل گہرائی والی باتیں، تو یعنی کھڑکھڑانے والی۔ اب چونکہ مؤنث ہے اس لیے وہ گولتا کے ساتھ آئی، کھڑکھڑانے والی۔ ماں کیا ہے؟ القاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی؟ اب یہ اللہ پاک ہی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ مخاطب بھی ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے یہ یعنی انہی کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے نہ صرف ان کو بتایا جا رہا ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، تو یعنی ہمارے لیے بھی ہے اور ہر قاری کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ یعنی کیا ہونے والا ہے۔ تو القاریہ مل قاریہ، تو یعنی کیا ہے یہ القاریہ، ہے کیا؟ یعنی یہ جو کھڑکھڑانے والی ہے یہ ہے کیا کھڑکھڑانے والی؟ تو وما اور کیا ادرا، اب یہ ادرا دیکھیں یعنی اس کا جاننا، حمزہ دال را، یعنی اس کا جاننا، یعنی اور کا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، یہ بالکل اس مخاطب کے لیے آتا ہے۔ اور کیا ہے جاننا اس کا کہ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا ہے القاریہ؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اب جیسے اب میں پڑھوں، یہ کلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے، یعنی ان کے اوپر اس کا نزول ہوا ہے ان آیات کا، اور وہی جو ہے نا وہ تمام اول مخاطب جو ہے وہ مشرکین قریش مکہ، ان کو بتا رہے ہیں، وہاں پر مشرکین بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں اور یہود و نصارہ سے بھی لوگ ہیں، یعنی جو نہیں مان رہے وہ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ تو جو ہے نا وہ اور مکہ کے قریش تو ہیں ہی ہیں، وہ تو یعنی پہلے نمبر پہ تھے جو نہ ماننے والوں میں سے، تو وہ بھی سن رہے ہیں، لیکن ایک جو یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہوتی ہیں کچھ باتیں، لیکن ہے کہ وہ کچھ تو ویسے ہوتی ہیں، لیکن اس کلام پاک میں جو بھی بات ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہے۔ میں تو عموماً جو ہے نا اب اس کو اس طرح سے میں یہ لیتا ہوں، یعنی بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن جو بہت ضروری ہیں، جو قیمتی باتیں ہیں، جو کبھی بھی جو ہے وہ بوسیدہ نہ ہونے والی باتیں، ایسے جملے، اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اس میں سائنس ہے، اس میں علوم ہے، اور اس میں ساری کیلکولیشن ہے، تو جہاں تک جو ہے یہ علم کا سمندر ہے، اس میں ہم جاتے جائیں گے تو اس میں بہت کچھ ملے گا۔ ابھی ہم اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، جب ایک پیچھے سے چلتے ہوئے ہم آئیں گے تو اس پر مزید اس پر بات ہوگی۔ ابھی تو یہ شارٹ ویڈیو کی کوشش ہے میری کہ یعنی ایسی ہو کہ ایک ذہن میں ایک نقشہ ضرور رہے، یعنی اس پر اب ایک بات پر ہم ذرا زیادہ ٹائم لیں تو پھر ناظرین جو ہے ان کے لیے جو میرا مقصد ہے کہ ہم جو نمازوں میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم یعنی وہ
وہ سمجھ لیں کہ جو ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہے تو ذرا آسان رہے کہ یہ کیا تھی ایسی بات. تو یعنی اب جیسے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بات ہے، لیکن ایک قاری جو ہے، جو پڑھنے والا، جو ریڈر ہے، جس نے کھولا ہوا ہے، یعنی وہ بھی تو ایسا ہے کہ وہ بھی اللہ پاک اب اس سے بھی مخاطب ہے، اس قاری سے بھی، کہ القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، ماں القاریہ، اور یعنی ملا کے پڑھیں گے ہم تو مل قاریہ، کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور کیا جانتا ہے تو کہ یہ کیا ہے، یعنی اور تو کیا جانے، یعنی تو جان ہی نہیں سکتا، یعنی آپ اس چیز کا تدارک ہی نہیں کر سکتے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ کے سامنے ابھی آئی نہیں ہے. جن کے سامنے آئے گی وہی سمجھیں گے، یا وہ جب وہ یعنی جس وقت وہ آن پہنچے گی وہ گھڑی قیامت کی، تو وہی ایک سین ہوگا، وہی ایک ایسا ہوگا جس کو جو لوگ جھٹلاتے تھے پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ تو وہ دن آ گیا، یعنی بڑی ہولناکی ہے اس دن میں، کیونکہ ایک بہترین ایک سموتھ ایک نظام چل رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ستارے نکلے ہوئے ہیں، یعنی ایک سینری ہے اور سب کچھ ہے. گناہ اگر ہو رہا ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن ہے کہ وہ یہ سب کچھ تو اعمال کی صورت میں ہے، لیکن ہے کہ وہ نظام جب سے چل رہا ہے اب دیکھیں اسی طریقے سے چل رہا ہے. یعنی مجال ہے کہ سورج کا جو نکلنا ہے وہ یعنی 6 فروری، جو کل جو سورج نکلے گا وہ ہمیشہ 6 فروری کو اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ اور آگے پھر اس کے اتنی مائکرو، یعنی اتنی پرفیکشن ہے، اس میں کوئی خلل نہیں آ رہا، وہ سب کچھ چل رہا ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے یہ اس میں سب جب یہ ڈسٹربنس جب آئے گی تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی. تو دوسرے یہ کہ اللہ پاک جو ہے یہ ایک تنبیہ کے طور پر بھی ایک بتایا جا رہا ہے کہ ذرا ہوش کریں کہ یہ ایسا، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ اسی طریقے سے نہیں رہنا. جس نے یہ بنایا ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جو مالک ہے یعنی پوری کائنات کا، اور ہر ذرے کا، اور ہر نقشے کا، اور ہر منظر کا، اور ہر مخلوق کا، یعنی اس کو پہلی بار پیدا کرنے والا، اس کو جو ہے نا ان کا رب، ان کو پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کو بڑا کرنے والا، اور ان کو موت دینے والا، ان کو ختم کرنے والا. تو یعنی یہ اس کی طرف سے بات ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو وہ پھر کیسی ایک بات ہوگی. تو اس کی جو یہ تنبیہ ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنا. تو یعنی جس طرف آپ نے میری طرف آنا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے مختصر سے وقت کے لیے بھیجے گئے، اور ایک گائیڈ لائن آپ کو بھیجی گئی ہے، اور 1,24,000 گائیڈ آپ کے پاس بھیجے گئے بتانے کے لیے یہی بات کہ یعنی اس عارضی زندگی سے ہٹ کر، اور اس یعنی مادی زندگی سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے ہٹ کر آپ اس بات پر سوچیں کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے. تو جب آپ اس بات تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو اس بات پر یقین آئے گا کہ اب مجھے واقعی اس بات کا سوچنا چاہیے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، کوئی تو ہے. تو وہ جو ہے اسی نے یہ سارے جو ہے نا یہ اتنے گائیڈ بھیجے، یعنی اتنے رہنما بھیجے جو ہدایت لے کر آئے، اور ان کا رشتہ جو ہے وہ اس بات سے جوڑا کہ یہاں سے ہٹ کر وہ آخرت کی طرف ان کا رشتہ جو ہے وہ جڑے، اور وہاں وہ سمجھیں کہ یار اس کے بعد ہم نے یعنی ہم نے مر کر ہم نے ختم نہیں ہونا، بلکہ ایک سفر ہے جو اس تھوڑا سا جو اسٹے ہے جو عالم برزخ کا ہے، اور بظاہر جو ہے وہ قبر کا ہے. یعنی عالم برزخ نظر نہ آنے والا، اور قبر ایک نظر آ رہی ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جو بھی فوت ہوتا ہے، جس کو موت آتی ہے، اس کو ہم کپڑے میں لپیٹ کے غسل دے کے ہم اس کو زمین کے اندر گڑھا کھود کے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں. تو یقیناً اس بات کا ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ کام تو میرے ساتھ بھی ہونا ہے. تو یعنی ظاہراً یہ بات ہے، لیکن اس کے بعد والا جو ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے اصل میں ایمان بالغیب، یعنی غیب کا ایمان، جو آنے والا وقت ہے، جو آنے والی بات ہے، جو نظر نہیں آ رہا، اس کا جو ایمان ہے وہ ریئل ایمان ہے. دیکھ کر جو ہے نا ایمان ہوا تو کیا ہوا. تو یہی ایک بات ہے کہ اللہ پاک اسی وجہ سے جو ہے نا یہ منظر عام پر نہیں ہے سب کے، یعنی اگر اس کے وہ اللہ پاک سب کے سامنے منظر عام پر ہو تو پھر تو جو ہے نا کوئی کافر نہ رہے،
کوئی مشرک ہی نہ رہے کہ واقعی یہ جو بات تھی تو واقعی ہمیں جو ہے نا اس طریقے سے نظر آتا ہے، اتنی بڑی طاقت کوئی ایک عام مخلوق تو ہو نہیں سکتی، تو یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن یہ کہ وہ پھر دیکھ کر جو ایمان لائے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، بغیر دیکھے پر، اطلاع پر، آپ خبر پر ایمان لے کر آئیں تو، لیکن ہے کہ یہ امپاسبل بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے۔ لانے والے لے کر آئیں، جو لے کر آئیں تو وہ کتنے کامیاب ہیں، بس یہی ایک آزمائش ہے۔ تو یہاں سے اس کے سارے مقاصد یہی ہیں کہ اس کا جو ہے، چونکہ اس کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو وہ مرنے کے بعد ہونا ہے، تو مرنے کی بعد والی زندگی کا جو یقین ہے وہ ہے ایمان، اس کی طرف جو ہے اب ہم نے جانا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے نا ڈرانا، وہاں کے بارے میں جو ہے نا خبریں دینا، تو وہ نبیوں کے ذریعے اللہ پاک دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں اس ماحول کا ہی کوئی انسان ہی ہمیں بتا سکتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کو یا فرشتے کو، اور ہماری اس نظر میں وہ طاقت نہیں رکھی اللہ پاک نے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی زبان سمجھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انسانوں کی صورت میں انہی جیسا ایک انسان پیدا کیا جاتا رہا جو نبی کی صورت میں تھا، تو وہ ایکٹ کر کے دکھاتا تھا کہ ایسی یہ بات ہے، یہ میں ایکٹ کر رہا ہوں، تو یعنی ایک ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ایسا حکم ہے اور اس پر میں عمل کر کے دکھا رہا ہوں، تم بھی اسی طریقے سے میری نقل کرو گے تو یہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ سمجھنے کے لیے آسانی تھی، تو یقیناً کافی سارے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا اور اس کے پر جو ہے نا ان کے پیچھے چلے اور ایک کامیابی ضرور ان کو ملی۔ تو یعنی اب یہ ہے کہ یعنی وہ ریڈر خود یہ سمجھے کہ وہ اب یہ بات جو ہے نا میرے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ کھڑکھڑانے والی آنے والی ہے، اور یہ ہے کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی؟ تو وما ادراکا، اور کیا جانے تو کہ یہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یوم، اس دن، یکون الناس، یعنی اس دن ہو جائیں گے انسان مانند اس کے فراش، یعنی پتنگوں کی طرح۔ یعنی وہ یعنی کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وہ اب اس کا جواب آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن جب ایسا ہوگا، جب یعنی یہ ایسا موقع آئے گا، یہ جب یہ ایونٹ ہوگا کھڑکھڑانے والا، اس دن ہوگا کیا؟ اس دن ایسا ہوگا کہ تمام انسان جو ہے یہ ایک پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، اور مبسوس، المبسوس، یعنی ایسے پتنگے جو بکھرے ہوئے، بالکل جو ہے نا بکھرے ہوئے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیسی اللہ پاک نے مثال دی، یعنی بارش کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پتنگے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ ایک زمین کے مٹی میں سے، زمین میں سے، یعنی ایک سوراخ ہوتا ہے، وہاں سے متواتر جو ہے نا تواتر سے بس نکلتے ہیں، اور ادھر ادھر بکھرے میں، ادھر جا رہا ہے کوئی، ادھر جا رہا ہے کوئی، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یعنی کیسا ہے وہ، کیسی ایک مثال ہے سمجھانے والی۔ ایسی نہیں کہ کوئی بات جو ہے نا ایسی وہ بات کر دے، کیونکہ کاف کی وجہ سے نا، کاف کا مطلب ہے کہ یعنی مثال، مانند، اس طرح سے۔ ویسے تو یہ لفظ ہے فراش، پتنگے، اور الفراش یعنی ایک اس کو معرفہ کر دیا، اس کو نکرہ سے معرفہ ہو گیا، اور کاف زبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانند، یعنی پتنگوں کی مانند، اور ایسے جیسے جو ہے نا وہ بالکل بکھرے ہوئے، اس دن یہ ہوگا۔ تو یعنی اور کون ہوں گے؟ وہ انسان۔ تو انسان جو ہے وہ یعنی ایک جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ تو سب کچھ جو ہے نا وہ بالکل خاموشی، یعنی ایسی خاموشی کہ بالکل کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ یعنی آپ سوچیں وہ ایسا ایک منظر سامنے لے کر آئیں کہ کیسا وہ دن ہوگا کہ بالکل جو ہے نا ہر طرف کوئی نام، کسی کا نام نہیں لیا جا رہا، کوئی آواز نہیں نکل رہی۔ تو وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ پھر جب دوسری دفعہ جو کیا جائے گا تو یہ اپنے، جیسے سورہ یاسین میں آیا کہ وہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ اپنے قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو
یعنی جو قبروں سے نکل کر وہ اس پتنگے کی طرح اس سوراخوں سے نکل کر جو نا بس دوڑ پڑیں گے تو وہ بکھرے ہوں گے. تو وہ انسان دیکھیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن ایسا ہوگا، ایسے ہو جائیں گے انسان جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے وہ پہاڑ. اب دیکھیں پہاڑ، یعنی پہاڑ جو ہے نا ہمارے سامنے ایک سختی، ایک مضبوطی، ایک ہیبت ناک کوئی اتنی بڑی ایک چیز ہے. یعنی ایک عام پتھر ہے لیکن وہ ایک پتھر ہے، تو تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ ٹیلا ہے، لیکن ایک پہاڑ جو ہے یعنی وہ بلند بہت بڑا پتھر، اور کتنی مضبوطی. چٹان کو کیسا اس کی مثال دی جاتی کہ یہ چٹان کی طرح مضبوط ہے، یعنی سختی میں بہت زیادہ. تو وہ اس کو جو ہے ملایا گیا ہے کس سے؟ ایک جو ہے کل اہن یعنی مانند وہ ایسے رنگین قسم کی اون. کہاں پہاڑ اور کہاں اون. اون آپ دیکھیں کہ کتنی اس میں نزاکت ہے، کتنی لطیف سی ہے، بالکل ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے اون. اور وہ بھی اب اس کی آگے صفت نہ صرف اون مانند اون بلکہ منفوش، یعنی المنفوش وہی معرفہ ہو گئی. منفوش یعنی ایسا جیسے وہ بالکل اون بھی جیسے روئی اور اون ایک ہی بات ہے نا. یہ ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے نا روئی دیتے ہیں، جب اس کو ہم اس کو کسی کو دیتے ہیں اس کو کہ یار اس کو ذرا سیٹ کر دو، اس کو ٹھیک کر دو اور اس کو دھن دو، تو وہ یعنی اس کو جو ہے نا جس وقت وہ وہاں پر وہ جو آپ جائیں وہاں پر دیکھیں تو وہ کس طریقے سے وہ گالوں کی طرح وہ اڑ رہی ہے، وہ اسی دھنی اسی طریقے سے جاتی ہے. تو مثالیں دیکھیں آپ، یعنی مثالوں سے جو ہے نا ہم حیرتناک قسم کی مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل بندہ یعنی ایسی جس کو کہتے ہیں استدلال کے ساتھ بات کرنا، دلیل کے ساتھ مدلل، یعنی بندہ آپ اس کو جھٹلا ہی نہ سکیں کہ واقعی یار وہ جو ہے نا اون تو ایسی ہوتی ہے کہ بالکل ادھر جا رہی ادھر جا رہی، اس کے باریک باریک ذرے یعنی بالکل ایسے بکھر رہی ہے. تو یعنی اتنے سخت مضبوط پہاڑ جو ہے اس کو بالکل اپوزٹ، یعنی اس کو لے آیا وہاں پر جو بالکل سب سے ہی معمولی بات تھی. یعنی اتنی سخت اور بڑی جسامت والی ایک ایسی ایک چیز، یعنی ہمارے سامنے اونٹ کتنا بڑا جانور ہے کہ ہم اس کو یوں اونٹ کے سامنے جو ہے وہ انسان اس کو لے کے چل رہا ہو تو وہ کتنا چھوٹا لگتا ہے. تو اونٹ جیسے ایک مثال بھی ہے کہ اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، یعنی وہ اونٹ کو جو پہاڑ کے پاس سے جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق ہے، اور وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی وہاں پر اس اونٹ کی، جو ہمارے سامنے عام طور پر ہم اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ اگر بیٹھے نا تو اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا. تو اس دن جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے نا وہ جو پہاڑ جو ہے اس کو جو ہے نا مثال دے رہا ہے کہ بالکل ایسے جیسے رنگین اون وہ بھی دھنکی ہوئی. اب دیکھیں آگے، یعنی یہ تو اس دن کا ایک تعارف ہو گیا کس کا؟ القاریہ کا. اب یہ وہ کھڑکھڑانے والے کا تعارف تو ہو گیا کہ وہ ہے کیا، کیونکہ یہ سوال بھی کیا تھا اللہ پاک کی طرف سے کہ جانتے ہو کہ کیا ہے؟ بلکہ تم کہ تو جانتے ہی نہیں، تم جان ہی نہیں سکتے، تم اس کا تدارک ہی نہیں کر سکتے، تم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہے کیسی. تو کیا جانے کہ وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ اب یہ دو صفات اس کی گزر گئیں 4 اور 5 آیت میں. اب یہ آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں فَأَمَّا، اب یہ فا مطلب پس ایک نیا نئی بات شروع ہو رہی ہے، ایک نیا ایک جملہ شروع ہو رہا ہے. فا استنافیہ اس کو کہتے ہیں، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اور اما ان اور ماں، یعنی یہ ہے کہ ابھی کچھ بات جو ہے وہ باقی ہے ابھی، یعنی ایسے ہے کہ
بات ابھی چل رہی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے. اب یہ ہے اس طرح سے ہے کہ اس معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی ابھی چل رہی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے. کیا؟ فما من جو ثقلت، یعنی جو بھاری ہے. ثقیل کہتے ہیں نا، ثقیل بھاری کو. ثقلت جو بھاری ہیں، جس کے موازین ہو، یعنی جو ہے وزن میں جو ہے جو وہ بھاری ہوگا. یعنی وزن سے مراد ہے کہ وہ اس کے جو اعمال ہیں. اب وہ اعمال اگر جس پلڑے میں اگر وہ بھاری ہیں، اس کے اعمال یعنی زیادہ ہیں، بھاری اعمال والا ہے، تو یعنی بھاری اعمال سے مراد ہے یعنی ایک نیک اعمال جو ہیں اگر اس کے زیادہ ہیں، آسان اس میں ہے کہ اس کے جو نیکیاں جو ہیں اس کی اگر زیادہ ہیں وزن میں، تو اس کے لیے جو ہے فہوا، پس وہ فی بیچ عیشتن. عیشہ یعنی عیش و عشرت کی زندگی، پرتاش. اور نہ صرف پرتاش بلکہ جو ہے راضیتن، عیشت راضیتن، یعنی ایسی عیش و عشرت کی میں ہوگا اور پرتاش ہوگا جس سے وہ راضی بھی ہوگا، یعنی اس میں وہ خوش ہوگا. ایسی اس کو جو ہے نا اس کا اجر، اس کا بدلہ اس کا دیا جائے گا. کس کا؟ جو اعمال میں جس کے پلڑے میں جو نیکیاں زیادہ ہوں گی. تو یعنی جو اس کی جو پسندیدہ زندگی ہے اس میں جو ہے پسندیدہ زندگی ہوگی نا، یعنی جس سے وہ راضی رہا، جس سے وہ رضامندی رہی، یعنی ایسی عیش و عشرت کی جگہ میں لے جایا گیا اس کو. تو جہاں پر اگر اس کو وہ جگہ ہی پسند نہیں ہے تو پھر اس کو عیش و عشرت کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ ایسی عیش والی، ایسی پرتاش زندگی میں وہ جائے گا جہاں پر جو ہے اس کو یعنی وہ اس سے راضی ہوگا، بس اس کو پسند آ جائے گی وہ بات. تو راضیتن یعنی اس کی پسندیدہ زندگی میں وہ اس کو پھر میسر ہو جائے گی. اب اس کا اپوزٹ دیکھیں دوسرا، وَأَمَّا، اور یہ واو استنافیہ، یعنی یہاں سے اب یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے. وَأَمَّا، یہ اما وہی والا، یعنی اب بات ابھی چل رہی ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جس کے پلڑا جس کا بھاری رہا نیکیوں کا وہ. اور اب یہ کہ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس کو اسی طرح سے لے ان اور ما ملا کر اما. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جو خفت یعنی تخفیف کیا ہے، جس کے کم ہوں گے. تخفیف ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس میں تخفیف یعنی کمی. موازین ہو، اس کا پلڑا، اس کا وزن، جو ہلکا. اب یہاں اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے جس کا پلڑا ہلکا ہوا، جس کا پلڑا میں نیکیاں کم ہوئیں، ہلکا ہوا، وہ بھاری ہوا یعنی زیادہ ہوئیں. اور یہ خفت یعنی کم ہوا، ہلکا ہوا. کیا ہوا؟ وزن کے اعتبار سے. وزن کیا؟ یعنی نیکیاں جو اب اس کی جو کم ہوئیں، کم سے مراد یہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ تھوڑی بھی ہوں تو پھر بھی تو بات ہے نا. یعنی کم سے مراد ہے کہ پھر نہ ہونے والی بات، تبھی تو اس کا جو انجام ہے. فَأُمُّهُ، پس أُمُّهُ ٹھکانہ اس کا. اب یہ جو ہے نا یعنی یہ جو ہے یہ ماں کے لیے بھی آتا ہے. عربی میں ماں کو ہی کہتے ہیں نا. تو یعنی بچے کا جو ہے ٹھکانہ، اور آخری ٹھکانہ اس کا ماں ہی ہوتا ہے. جو بھی کچھ کر لے گا وہ پہنچے گا پھر ماں تک. تو اس لیے اس کا جو ہے نا اس یہاں سے دیکھیں کیسے معنی نکلتے ٹھکانہ. تو بس ٹھکانہ اس کا حاویہ ہے. اب یہ ایک نئی بات آ گئی، وہ تو یعنی کھڑکھڑانے والی جو ہے وہ تو اس کو اس قیامت سے جو ہے
اس کو تشبیہ دی گئی نا کہ بالکل آگے جھنجھوڑ کے ہلا کے رکھ دے گی تمہیں، ہلا کے رکھ دے گی۔ اور کیا ہے یہ ہلا دینے والی؟ تو کیا جانے کہ ہے یہ ہلا دینے والی ہے کیا؟ وہ یہ ہے جو ابھی ہم آئے پڑھتے، ابھی آیت نمبر 9 میں، فَأُمُّهُ، پس ٹھکانہ اس کا ہاویہ ہے۔ اب یہ ہاویہ جو ہے یہ اب آ گئے جہنم میں، کیونکہ اب فیصلہ ہو گیا۔ ترازو گزرے نا، پلڑا گزرا، ترازو کا مطلب ہے کہ حساب کتاب ہوا، ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوا، یعنی بالکل یعنی باقاعدہ ایک عدالت لگی جس میں وہ لاجواب ہوا، فرد جرم عائد ہو گئی اور جو ہے نا اس کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ وہ تو پاس ہو گیا جس کی جو ہے نا پلڑا کچھ بھاری تھا، لیکن ایک یہ ناکام ہو گیا جس کے پلڑے میں کچھ نہیں تھا۔ یہ اللہ پاک وقت سے پہلے بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہونا ہے تو میری آپ کی اور سب پوری انسانیت کی جو یہ جس کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ دیکھیں نا، یہ کب سے ہم اس طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ کتنی نمازوں میں نے بھی پڑھا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے، کئی لوگ پڑھتے ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، جو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کتنے خسارے کی بات رہی، کتنی قیمتی بات ہے اس میں لکھی ہوئی، کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا بڑا الرٹ ہے ہمارے لیے، بالکل آنکھیں کھول دینے والا تنبیہ۔ تو ہاویہ یعنی جہنم۔ اب اس کی ڈیفینیشن اب اگلی آیت میں آئے گی، آیت نمبر 10 میں، کہ بس اس کا ٹھکانہ پہ جہنم ہے۔ اب بتا پھر وہی بات، وما ادراکا، اور کیا جانتا ہے تو اس کو، کیا ہے وہ، ما ہیا، کہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ، یہ بھی جو ہے نا اسی کے آتے کہ کون کیا کیسے، اور کیا جانے تو کہ کیا ہے وہ، نارن، آگ ہے، اور آگ بھی کون سی، ہاویہ۔ اب یہ ہاویہ جو ہے نا یعنی وہ ہے کہ یعنی یہ جہنم ہے، وہ اس کو کیٹاگرائز کیا گیا، درجہ بندی ہے اس کی، یعنی بالکل جو ہے نا وہ لوسٹ، جہنم کا بھی بالکل لو، یعنی ویسے اس کا ہوتا ہے کہ یعنی لغوی معنی اس کے گڑھے کے ہیں، ہاویہ یعنی گڑھے کے طور پر ہے۔ اب چونکہ یہ اس جہنم میں ہے تو جہنم کا جو گھڑا ہے یعنی بالکل اس کا لوسٹ پارٹ جو ہے، اب وہ جو ہے وہ جو لوسٹ ہے وہ سب سے زیادہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں گے کسی بھی کوئی دیگچی دیکھ لیں، کوئی چیز دیکھ لیں گے، جو سب سے نیچے والا ہوگا وہ زیادہ گرم ہوگا، وہ جوں اوپر اگر آئے گا تو اس کی ہوگا وہ بھی گرم، ہاتھ وہ بھی جلا دے گا آپ کا، لیکن ہے کہ اس کی جو شدت ہے وہ نہیں ہوگی جو بالکل اس کے نیچے والی میں ہوگی، کیونکہ بھڑکائی تو نیچے سے گئی ہے۔ یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دہکتی ہوئی، یعنی یہ آگ آپ دیکھیں کہ جل رہی ہے، اوپر شعلے جل رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، لیکن ہے کہ اندر جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگی ہوئی، یہ دہک رہی ہے، انگارہ جو ہے نا اندر سے بالکل نیچے سے وہ دہک رہا ہوتا ہے، اوپر شعلہ ہوتا ہے، وہ تو شعلہ تو اس کو بالکل برن کر کے ختم کرنے والی بات ہے نا، لیکن جو یعنی جل کر جو بالکل انگارہ جو بنا، جو دہکا، وہ نیچے ہی ہوتا ہے، بالکل اندر۔ اب جیسے ویلڈنگ میں آپ دیکھ لیں کہ اس کو جو ہے نا بالکل کر کے جدھر وہ جب اس کو اتنا چھوٹا کیا جاتا ہے بالکل اس پر، تو وہ تو خیر نوزل سے وہ ایک پوائنٹ بنتا ہے جہاں پر وہ نقطے پر لگتی ہے، لیکن ہے کہ اصل وہ جو ہے وہ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی جو ہے نا اور کسی کو جو ہے نا جیسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، کچھ ڈالا جاتا ہے تو اس کو اندر کر کے ایسے اوپر کر کے نہیں رکھا جاتا، دیکھنے والی چیز اندر، یعنی میں ویسے بتا رہا ہوں اس آیت کی وجہ سے، یعنی ہم سمجھ لیں کہ بالکل جو اس کا لوور پورشن ہے وہ جو ہے نا بالکل دہکتا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ جو کتنی بڑی وعید ہے یہ دیکھا جائے تو، یعنی کامیاب ہو گیا تو وہ تو ایسی زندگی میں عیش والی جس سے وہ راضی ہو جائے گا، وہ بس یہ کہ اعمال نامہ جو ہے نا اس کا پلڑا اس کا بھاری ہو،
اور ذرا جو ہلکا ہوا یہ اللہ پاک نے ختم نہیں لکھا ہے، دیکھیں یہ اب ہلکے کی بات لکھی ہے، ادھر سے سمجھ جائیں. یعنی کمی بھی جو ہے نا ہم اس یہی نہ سمجھیں کہ ہم تھوڑے سے میں جو ہے نا یہ سب کچھ ہو جائے گا. وہ تو اللہ پاک کی ذات جو ہے دیکھیں وہ یعنی وہ اس امید پر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن امید اور خوش فہمی میں جو ہے نا ذرا سا فرق ضرور ہونا چاہیے. یعنی اس خوش فہمی میں نہ رہے کوئی بات نہیں میرے کم ہی صحیح، تو جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ خفت دیکھیں، تخفیف کمی والے، یہاں یہ نہیں کہ جس کے جو بالکل خالی تھے، خالی کا بھی کوئی ہو سکتا تھا ورڈ، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ یعنی کم والے جو ہیں وہ پھر اس کے کمپیریزن میں اس کے جو ہے نا لوگوں کے اور بدلوں میں اور پتہ نہیں کس کس چیزوں میں، یعنی دیکھیں نا جیسے جو ہے نا 100 نمبروں کا ایک پیپر ہے، تو جو زیادہ نمبر لے لے گا یعنی 80% 90% جو لے لے گا، 80 90 80 نمبر لے لیے، 85 نمبر لے لیے، 90 نمبر لے لیے، 95 نمبر لے لیے ہائیسٹ مارک، پھر نیچے آ جائیں 70 60 50 کرتے کرتے اب آ جائیں 33 پر، یہ پاسنگ مارکس ہے. لیکن ہے کہ 32 نمبر والا فیل ہے، 33 نمبر والا پاس ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ جو ہے نا تخفیف کا مطلب جو ہے کم کا مطلب ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ تو تھے، تو وہ اس نیکیاں وہ کہاں گئی. تو یہ دیکھ لیں کہ نظام بھی تو چل رہا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس کے 0 ہوں گے وہ فیل ہوگا. 32 نمبر والا بچہ فیل ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات. تو ایک نیکی بھی یعنی 32 والا جو ہے اس کو 1 نمبر اگر مل جائے تو وہ پاس ہے. اور اس کا بھی جو ہے وہ 32 نمبر تک وہ پہنچا تھا، اگر 33 اس کو مل جاتے تو وہ بھی جو ہے نا عیش و عشرت والی زندگی میں وہ چلا جاتا. لیکن یہ کہ اس کی نیکی نہیں بن رہی، اس کا پلڑا ہلکا ہے. ہلکا کا ہے آپ یہ دیکھ لیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا جو ہے نا جو وزن میں جو ہے نا وہ ہلکا ہوا، تو ہمیں ایک ایک نیکی کو اپنی نیکیوں کو جمع کر کے لے کے جانا. نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے، نیکیوں کو محفوظ کر کے لے کے جانا. میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں. 2024 میں تو خاص طور پر کمزور ہیں. بڑی اٹریکشن چل رہی ہے اس معاشرے میں، اس زندگانی میں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ پاک محفوظ رکھے. تو بس یہ ہے کہ یہ میں نے ایک بات یہ ذرا سوچی تھی کہ یار اس طریقے سے بھی ہم جو ہے نا ان الفاظوں کو ہم ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ الفاظ جو ہم روانگی سے ہم پڑھ جاتے ہیں. اب یعنی میں نے سوچا تھا کہ میں پہلی رکعت میں یہ پڑھوں گا، دوسری میں یہ پڑھوں گا، تو بس پھر سورہ فاتحہ کے بعد میں شروع کیا القاریات والقاریات وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دیکھیں ذرا یعنی مجھے جو ہے نا ہم کس طرح سے ہم رٹائے ہیں. چلو اچھی بات ہے، قرآن پاک کی ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہے کہ اصل بات تو یہ کہ مجھے اس کا یہ تو بتاؤ کہ کتنی کون سی باتیں گزر گئی. ابھی آپ کے میں نے سامنے رکھ دی ہیں باتیں. ابھی تو میرا محدود علم ہے، میں تو بہت کم جو ہے نا ابھی مطلب ہے کہ اوپر کے معنوں تک میں پہنچا ہوں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں باتیں. لیکن ایک اس میں مزید بھی جو ہے نا بہت اور بھی بہت کچھ جو ہے نا اور گہرائی بھی ہوگی اس میں یقیناً. تو یعنی میں تو وہاں تک ابھی نہیں پہنچا. تو بس یہ کہ کچھ اور بھی بڑی کمزوری رہی ہے. جو لوگ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے اس بات کی بھی کوشش نہیں کی. بچپن سے بھی ہمیں جو ہے یعنی ٹیچرز نے اور جو ہے نا ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے بھی اس بات پر یہ توجہ نہیں دی کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اگر آپ اتنی مشکل جو ہماری عربی ہماری زبان نہیں ہے، اردو ہماری زبان ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور کہاں اردو اور کہاں عربی، کہاں اجمی اور کہاں عربی، تو وہ ہم نے اتنی مشکل زبان جو ہے وہ صحیح ادائیگی کے ساتھ اگر ہم نے سیکھ لی تو کیا ہم اس کا جو ہے نا اسی طریقے سے ہم اپنی زبان میں اس کا ایک اردو کا ایک پیٹرن بنا کے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تو کیا جانے کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اس دن تو ایسا ہوگا جس دن جو ہے وہ لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور پہاڑ جو ہے وہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح جو ہے نا رنگین ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے. تو اس دن جو ہے وہ جس کے اعمال جو ہے اعمال نامے میں پلڑے میں زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ عیش و آرام کی اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال نامے میں پلڑے میں
نیکیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی، وہ ناکام ہوا اور وہ جو ہے وہ ایک وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کا جہنم ہے، اور کیا جانے تو کہ جہنم کیا ہے، یہ تو بالکل ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے. یہ یاد کروا دیتے، یہ نہیں یاد کروایا، یہ میرا گلہ ہے. اور اپنے آپ کو بھی میں اس میں گردانتا ہوں قصوروار، کہ جب مجھے بھی تو یہ سوچنا چاہیے تھا میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی کلمہ گو ہوں، لیکن ہے کہ میں تو بات کر رہا ہوں اپنے پیچھے 50 سال پیچھے اگر میں جاؤں تو وہاں سے یہ نہیں ہوئی نا، اور نہ یہ دیکھی گئی. اور چونکہ ہم نے جو سیکھا اے فار ایپل، ایپل مانے سیب، ہم بھی اس میں چل پڑے کہ یار یہ معاشرے میں جو ہے نا انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے. اس میں کامیابی ہے. کیا کامیابی ہوئی اس میں بتائیں ذرا؟ اتنی کامیابی ہوئی کہ چلو جو ہے ہم اس معاشرے میں ہم کچھ جو ہے نا یہ جاب کرنے کے یا اور کوئی پروجیکٹ لگانے کے یا کسی سے بات کرنے کے یا زمانے میں ہم پھرنے کے ہم اس طرح قابل ہو گئے. اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ہے کہ حقیقت سے کتنا دور. حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے بچپن کے بعد جوانی آئے گی، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، جو ترتیب کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. یعنی اگر بچپن میں موت نہیں آتی تو پھر جوانی آئے گی، جوانی میں موت نہیں آتی تو بڑھاپا آئے گا. بڑھاپے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد تو پھر جوانی تو نہیں آئے گی، اس کے بعد تو پھر جانا ہی جانا ہے. میرے باپ دادا پر دادا، ہمارے نانا پر نانا، ہمارے بزرگ کہاں ہیں؟ جب وہ نہیں رہے تو میں بھی نہیں رہوں گا. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ پیغام مس ہو گیا. تو بہرحال اس طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں شروع سے جو ہے سورہ بقرہ سے بھی لگا ہوں، اس میں بھی میں کر رہا ہوں. اور کوشش ہے کہ بس ایک ایسا ذریعہ اور ایک موقع بن گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا مجھے بھی توجہ دینی پڑ رہی ہے. میں بھی سیکھ رہا ہوں اور جو کچھ سمجھ رہا ہوں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس چیز کا میں الرٹ دیتا رہوں کہ ہم اس طرف آئیں، خود سے دیکھیں، خود سے پڑھیں، کوشش کریں کیا پیغام میرے لیے. تو اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ اگلی جو سورہ مبارکہ ہے اس میں ہم جو ہے سورہ التکاثر، اس کو جو ہے وہ آیت نمبر 102 انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی ویڈیو علیحدہ کریں گے. اب کافی سارا ٹائم ہو گیا، 46 منٹ کی اچھی بڑی طویل ویڈیو ہو گئی ہے. تو بس یہ میرا خیال ہے کہ میری بات کو میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا. یعنی روزمرہ کی جو نمازوں کے اوقات ہیں، مختلف نمازوں میں جو ہم قرأت کرتے ہیں، اس میں جب ہم اس طریقے سے یہ پڑھتے ہیں اب تکاثر ہو جائے، سورہ قریش آ رہی ہے، سورہ عصر آ رہی ہے، کتنی زیادہ ہم پڑھی جاتی، سورہ فیل آ رہی ہے. دیکھیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی، آپ دیکھیں کہ کون کون سی باتیں اور کیسے کیسے الفاظ ہیں، ان کے کیسے کیسے معنی ہیں اور کیا ان کے مقاصد ہیں یہاں پر اس قرآن پاک میں اس کو رکھنے کے. تو جو پڑھنے میں، پڑھانے میں، ادائیگی میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کمی کوتاہی، غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.